ایک ذکر فرمایا جن کے ذریعے سے انسان جانے، جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے، نگاہ عطا فرمائی اور تمہارے لیے دل بنایا۔ ان تین چیزوں کو ذکر فرمایا اور یہ تین چیزیں اس لیے عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے لعلکم تشکرون، تاکہ تم نے رب کا شکر ادا کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان عطا فرمایا ہے تو ہمیں قرآن و حدیث سننے کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہمیں علم کی باتیں سننے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں تو ان کتابوں میں دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا کی گئی ہے، سماج میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہمارا دل اللہ تعالیٰ نے وسواس کے لیے نہیں پیدا فرمایا، برائیوں کو داخل ہونے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، نفس امارہ کو جگہ دینے کے لیے نہیں پیدا فرمایا ہے، بلکہ وہ دل اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا کہ اے انسان، جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، جب تم کچھ نہیں جانتے تھے تو تمہیں آنکھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم اشیاء کو دیکھو، تاکہ تم چیزوں کو دیکھو۔ کان کے ذریعے سے اللہ و رسول کے فرامین کو سنو، اور وہ دل تمہیں عطا فرمایا ہے تاکہ تم اس دل میں اسے محفوظ رکھو۔ یہ تین چیزوں کا کمبینیشن ہے، ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، تب جا کر کے ایک انسان مکمل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پیدا شدہ ان تین چیزوں کے ذریعے سے اسے مکمل انسان قرار دیا جائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اس لیے عطا فرمایا لِتَسْمَعُوا مَوَاعِظَ اللَّهِ، ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ کی نصیحت کو سننے کے لیے تمہیں کان عطا فرمایا، دوسرے مقام پر فرمایا لِتَسْمَعُوا نصوص الکتاب والسنہ، تاکہ تم کتاب و سنت کے نصوص، کتاب و سنت کے الفاظ اور اس کے معانی، کتاب و سنت کی عبارتیں اور احادیث طیبہ اور اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب کو پڑھنے کے لیے اور اسے دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ اور اگر ہماری آنکھ، ہمارا دل اور ہمارا کان اگر ہم اس میں استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، تب جا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا شدہ اس عظیم نعمت کا حق ادا کریں گے۔ ورنہ سنتے تو سبھی ہیں، دیکھتے تو سبھی ہیں، انسان تو سبھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن جو اپنے کان، آنکھ اور دل کا صحیح استعمال کرتے ہیں انہیں ہی اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے نواز کر اہل علم بناتا ہے، اور وہی لوگ اپنے رب سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے ہیں۔ یہ جو مدرسہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک دو نہیں، ہندوستان میں سینکڑوں، یہاں پہ یا مدارس میں انہی چیزوں کی تعلیم دی جائے۔ قرآن مقدس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نبی کریم علیہ السلام ہمیں یہ خطاب کیا، تمام انسانوں کو خطاب کیا، لیکن فرمایا کہ ان انسانوں میں تم میں بہتر وہی شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے کتاب لا ریب کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا، لیکن ہم نے اسے کیا حیثیت دے رکھی ہے؟ ہمارے لیے قرآن محض مقدس کتاب کی حیثیت ضرور ہے، وہ اس سے انکار کسی کو نہیں، بے شک بے شک، آنکھوں سے لگانے کے لیے، سبحان اللہ، چومنے کے لیے، ماشاءاللہ، سینوں سے سجانے کے لیے ہے، زندہ باد۔ لیکن قرآن نے جو معانی و مفاہیم بیان کیے، قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ نے یک بار بھی رسول کریم علیہ السلام پر نہیں فرمایا، 23 سالہ مدت، مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام سے شعبہ زندگی کے جس شعبے سے سوال ہوتا تھا، بارگاہ رسالت میں پوچھنے والا جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو اللہ رب العزت کی جانب سے وحی الہی آتی، جبریل امین اس کا جواب لے کر کے آتے اور وہ قرآن کی آیات بینات ہوتے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ محض طاقوں پہ سجانے کے لیے نہیں ہے، صرف قسم کھانے کے لیے نہیں ہے، صرف سروں کا تاج بنانے ہی کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف قرآن خوانی اور میت کی فاتحہ دینے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف قبروں پر پڑھنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی قرآن کے اصول پر زندگی گزارے، قرآن کے بتائے ہوئے احکام و فرامین پر اپنی زندگی گزارے، اور قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز آ کر اپنی زندگی گزارے۔ تو ہمارا یہ ادارہ دارالعلوم منظر حق، ابھی آپ نے سنا 116 سال، جی 116 سال پرانا ادارہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اس کا علمی فیضان
اگر آپ ملاحظہ کریں گے اور ان سال تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ ٹانڈا کا نام کچھ طلبہ کے ساتھ آئے گا جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آئے گا۔ یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا کرم ہے بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے کچھ بچوں کو علم کی دولت سے نوازا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل علم ہیں یہاں، شاعری، حفظ قرآن کی دولت، ادبی شخصیات موجود ہیں، سماجی حیثیت رکھنے والی شخصیات موجود ہیں۔ ایک اچھا معاشرہ اس حیثیت سے ہے کہ سیاست میں قدم رکھنے والے لوگ مل جائیں گے، لیکن مسائل بتانے کے لیے، اسلامی قدروں کو بتانے کے لیے اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک افسوس کا مقام ہے جسے کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا۔ آسام، بنگال، بہار، ہندوستان کے مختلف شعبے، مختلف صوبوں سے آپ کے یہاں طلباء آتے ہیں۔ جی جی یقیناً آپ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، یقیناً آپ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی ضیافت کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ تمام طرح کی خدمتیں آپ کی جانب سے تہہ دل سے شکر ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں، یہاں پورے موجودین کی طرف سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جی جی ماشاء اللہ۔ لیکن شکریہ کے مستحق مکمل طور سے وہ ہوں گے اور اس وقت ہوں گے کہ کم از کم ہمارے آپ کے گھر کا ایک بچہ ضرور عالم دین بنے۔ اسی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام کی پہلی وحی جو اقرا کی شکل میں نازل ہوئی تھی کہ کم از کم بچہ ایک بھی اگر گھر میں عالم دین ہوگا تو اس کے گھر میں علمی ماحول ہوگا، اس کے گھر میں اسلامی ماحول ہوگا، اور وہ معاشرہ اس کے گھر میں ہوتا ہوا نظر آئے گا جو اور دیگر گھروں میں انشاءاللہ تعالی نظر نہیں آئے۔ واہ 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 واہ۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں فہم و فراست عطا فرمائی ہے، تو وہ دنیاوی علم جسے آپ حاصل کرتے ہیں یقیناً اسے منع نہیں کیا جا سکتا۔ العلم نور بہت پہلے کہا گیا ہے، اور ہماری کتابوں کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ الف لام جو جنس کا ہے، یعنی جتنے بھی طرح کے علوم ہیں، ہر طرح کا علم کسی نہ کسی جہت سے روشنی اور نور بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ علم شریعت جو علم ہے وہ ہماری پوری حیات کے لیے ایک منور نور۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب عصری تعلیم حاصل کرنے والا ایک بچہ، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا ایک بچہ آپ کے گھر میں موجود ہے، لیکن ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اسے نہیں معلوم، نہیں معلوم ماشاء اللہ۔ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں اسے نہیں معلوم، بچوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا چاہیے اسے نہیں معلوم ہے، بہن بھائی دیگر رشتہ داروں ملاقات کا طریقہ، ملنے کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ، سلام و کلام، ان تمام چیزوں سے وہ بہرا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ ہمارے سامنے اگر اہل علم بیٹھے ہیں تو ان کا ادب کیسے کرنا چاہیے، اگر ہمارے سامنے کوئی شخصیت آ جاتی ہے تو اسے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ وہ سیاست میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، لیکن اسلامی طریقے پر، اسلامی شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا ہے وہ۔ اسی لیے کم از کم ایک بچہ اگر اہل علم ہوگا، شریعت کا علم سیکھے گا، تو وہ ماں باپ کی تعظیم کرنا بھی جانے گا اور دوسروں کو بھی بتائے گا، بچوں کی کفالت اور اس کی تعلیم کا بندوبست کرے گا، پڑوسیوں کے حقوق کو وہ جانے گا، فقیروں کے وہ حقوق کو جانے گا، اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا طریقہ بھی بتائے گا۔ بے شک۔ یہ عظیم الشان ادارہ جی۔ جس کی تعمیر و ترقی، جس کی تعلیم کی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی ماتھے کی نگاہوں سے دستار بندی کی شکل میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے جن لوگوں نے بھی تعاون کیا یقیناً وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ پوری روداد لے کر کے ایک ایک کا نام نہیں سنایا جا سکتا، یہ اس لیے ہر آدمی میرے اس جملے کو سمجھے کہ وہ مجھے شکریہ ادا کرے۔ واہ 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 واہ۔ آپ سب کے سب شکریہ کے مستحق ہیں، اور وہ ذمہ داران جنہوں نے پیسے کا صحیح استعمال کیا۔ اگر میں اپنے یہاں کے حالات کو بتاؤں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ ذمہ داران ایک سے ایک دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مدرسے کا پیسہ، چندے کا پیسہ، خود میں بتائیے حیرت ہے، مجھے اس بات پہ افسوس بھی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، لیکن ذمہ داروں کا حال کیا ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے تو ہلال شریف جانتے ہیں، استغفر اللہ۔ انہیں ان کا کوئی کاروبار نہیں،
दिन रात मदरसे में बैठे हैं, मदरसे का पैसा खा रहे हैं। यही कारोबार है। ये हालात हो चुके हैं। ये तो अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि वो लोग जो मदारिस के जिम्मेदार अमानतदार हुआ करते हैं, वो लोग जो कौम का पैसा बच्चों के लिए दिया जाता है, उनके लिए और उनकी जरूरत के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा बहुत कम। मैं आगरा में था एक मर्तबा, या तो मैंने वहां देखा है कि एक माचिस भी आती थी तो कागज पे लिखा जाता था कि मदरसे का पैसा कहीं फालतू इस्तेमाल ना हो, और नहीं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये 10 साल तजर्बा है कि हमने यहाँ पर देखा है कि जो जिम्मेदारान है उनका अलग कारोबार है। मदरसे का जो पैसा और चंदे की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में अगर आप देते हैं तो अगर आपसे किसी की जाती दुश्मनी हो सकती है, किसी जिम्मेदार से अगर आपका इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये जान के रखिए कि आप किसी जिम्मेदार को अपना पैसा नहीं दे रहे हैं, आप किसी मिंबर को अपना पैसा नहीं दे रहे हैं, बल्कि उलूमे दीन इस्लाम को हासिल करने वाले, उलूमे दीनिया हासिल करने वाले उन बच्चों को और उन तालिबे इल्मों को दे रहे हैं जो बाहर से दूर दराज इलाकों से सफर करके आपके इदारे में, आपकी सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं। नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इरशाद फरमाया कि वो तलबा, वो तालिबे इल्म जो इल्म की तलब में निकलता है, अपने घर से लेकर जहां तलब इल्म के लिए जाता है, वो जन्नत के रास्ते में होता है। फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं। जाहिर है कि उसके कदम अगर फरिश्तों के पर पे हैं तो उनके पर आपकी सरजमीन पर भी है। अगर वो जन्नत के रास्ते पर है तो एक तरह से आपका मकाम भी गोया जन्नत का रास्ता है कि ये मदारिस इस्लामिया, ये इल्म का वो मरकज और महवर है जहां से रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए अहकाम की तजवीज़ इरशाद होती है। और ये अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि आपकी मेहनत और गाढ़ी कमाई जो रिज़्क़ हलाल की शक्ल में अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है, अगर वो सही इस्तेमाल होती है तो दुनिया से हम क्या लेकर के जाएंगे। हमारे आमाल हैं, हमें नहीं पता कि हम कबूल होते हैं कि नहीं होते हैं। हम इबादतें करते हैं, हमें नहीं मालूम कि रब की बारगाह में वो कबूल होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन कम अज कम हमें बात उम्मीद जरूर होती है कि अगर हमने कोई नेक अमल किया है, अगर हमने इबादतें की है, इबादत की शक्ल में नमाज अदा की है, रोज़े अदा किए हैं, हज अदा किए हैं, माल की शक्ल में ज़कात और ज़कात नाफिला हमने अता किया है, अगर आप एक फकीर को देंगे तो फकीर उस पैसे का सिर्फ तनहा जिम्मेदार होगा, सिर्फ उसकी एक जिंदगी संवरेगी, सिर्फ उसकी एक जिंदगी संभल जाएगी। लेकिन अगर वो पैसा आपका एक तालिब इल्म के पास जाता है और आपके पैसे के जरिए से अगर वो इल्म दीन हासिल कर लेता है तो वो तने तनहा सिर्फ उससे फैज़याब नहीं होगा, आपके उस पैसे से जहाँ का वो रहने वाला होगा इंशाअल्लाह वहाँ का मुआशरा भी खूबसूरत होगा, उसका घर खूबसूरत होगा, उसकी बीवी के आदाब खूबसूरत होंगे, उसके बच्चों की किफालत और तरबियत अच्छी होगी, उसके घर का माहौल अच्छा होगा। गोया एक तालिब इल्म पर आपका खर्च हुआ पैसा सिर्फ और सिर्फ उसे ही फायदा नहीं दे रहा है, और ये तो सदका जारिया है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस तालिब इल्म से लेकर के जहां तक होने वाले नेक अमाल होते हैं उन तमाम अमाल का सवाब आपके नामे अमाल में लिखा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। एक आखिरी बात कह करके मैं आपसे रुखसत हो जाता हूँ, अहमियत को बताते हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर गुजर रहा था, और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परिंदों की, चरिंदों की और चींटी तक की जबान समझने की कुव्वत और सलाहियत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। खुद कुरान ने फरमाया, उनका जुमला है उल्लिमना मंतिक़त तैर, परिंदों की बोलियां भी सिखाई गई। आप अपने लश्कर के साथ गुजर रहे, चींटी, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो शायद वहां मौजूद चींटी को मैं देख नहीं सकता, ये तो बहुत दूर की बात है कि वो कह क्या है। एक चींटी ने कहा, कुरान ने इरशाद फरमाया, क़ालत नमलतुन अय्युहन नमलु उदखुलू फी मसाकिनिहा ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में चली जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे, व हुम ला यशऊरून, और उन्हें इसका पता भी ना चले। गौर कीजिए, मामूली सी चींटी, एक चुटकी में मसल करके आप उसे फना कर सकते हैं। एक चींटी ने क्या कहा कि सुलेमान और उसका लश्कर ऐसा ना हो कि तुम्हें कुचल दे, वहुम ला यशऊरून, उन्हें इसे पता भी नहीं चला। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इस मकाम पर फरमाते हैं कि उस चींटी ने
جو وہم لا یشعرون کہا تھا، وہم لا یشعرون پر امام راضی کی تفسیر سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ وہم لا یشعرون جو اس چیونٹی نے کہا تھا، کیونکہ فرماتے ہیں کہ لأنها عرفت ان النبی معصوم لا یقع قتلها لا یقع به قتل هذه الحیوانات، یعنی امام راضی فرماتے ہیں کہ اس چھوٹی سی چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم و شعور عطا فرمایا تھا کہ اسے یہ معلوم تھا کہ وہ لا یشعرون اسی لیے کہہ رہی ہے کہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ کا نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ کا نبی گناہ پر اللہ تعالیٰ اسے گناہ پر قدرت نہیں دیتا، بلکہ اگر ان کا قدم بڑھتا بھی ہے تو اللہ کی جانب سے فرشتے اسے روک دیتے ہیں، نبی معصوم ہوا کرتا ہے۔ وہ چیونٹی کا مکے کہنے وہم لا یشعرون کا مطلب بتا رہے ہیں کہ وہ چیونٹی جانتی تھی کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک چیونٹی کو بھی قتل نہ کریں، کیونکہ چیونٹی کو بھی مارنا ایک طرح کا گناہ ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نبی سے یہ نہیں ہو سکتا، نبی سے یہ واقع نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح کے معمولی حیوانات کو، اس طرح کے معمولی جانور کو، اس طرح کی معمولی چیونٹی کو وہ مسل دیں، وہ قتل کر دیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس نے جب یہ جملہ وہم لا یشعرون قرآن نے ارشاد فرمایا ہے تو گویا کہ اس کی معرفت اور اس کے اس علم کی بنیاد پر کہ اسے معلوم تھا کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ فیضان عطا فرمایا کہ قیامت تک آنے والی تمام چیونٹیوں کا کہ اسے ملکہ بنا دیا گیا، اور اس کی نسل سے جتنی چیونٹیاں قیامت تک پیدا ہوں گی وہ سب کی سب چیونٹیوں کی ملکہ ہوگی۔ واہ 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 واہ، سبحان چیونٹی کو اللہ۔ جب علم کی فضیلت، علم کی بنیاد پر یہ فیضان مل سکتا ہے تو چیونٹی سے کتنے بڑے ہیں ذرا اس ناپ لیجئے گا آپ کی کتنے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط جسم عطا فرمایا ہے، طاقتور جسم عطا فرمایا ہے، تو جب اس چیونٹی کو یہ فیضان مل سکتا ہے علم کی برکت سے کہ وہ تمام چیونٹیوں کی قیامت تک آنے والی کہ ملکہ بن سکتی ہے، تو یقیناً علم کی بنیاد پر ہم بھی اپنے سماج میں مالک بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بولنے میں اگر خطا ہوئی تو پروردگار عالم اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی۔ السلام علیکم۔